بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سمل کے دعا امام زمانہ اللهم كل وليك حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھے محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال امامنا الحسین علیہ الصلاۃ والسلام انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی صلوات پڑھے محمد و آل محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کا یہاں پہ آنا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کو لے کر اس فرش عزا پہ تشریف لائے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ عاشورہ اور اصلاح معاشرہ مجالس عزا عاشورائی سماج بنانے کے لیے ہیں مجلس صرف ایک تاریخ کے واقعے کو سننے کے لیے نہیں ہے کہ ہم نے پہلی مجلس سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ افادیت مجلس امام حسین 10 عین آپ کی خدمت میں رکھے پہلا عین عین عقل ہے کہ ہم مجلس سنتے ہیں تاکہ اپنی عقول کو مضبوط کریں ایک چھری کو تیز کرنے کے لیے پتھر کی ضرورت ہے انسانی عقل کو تیز کرنے کے لیے انسان کو ولایت اور ذکر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ضرورت ہے آج مختلف معاشرے ہیں شیعہ معاشرہ عقل مند معاشرہ ہے اس کی دلیل ہم نے بتائی کہ ہمارے یہاں سخت شرائط ہیں ہم ہر کسی کو امام نہیں مانتے
شرط ہے کہ امام عادل ہونا چاہیے، امام معصوم ہونا چاہیے، مسون عن الخطا ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں نماز جماعت بھی پڑھائی جائے تو ہر کوئی آگے نہیں کھڑا ہوتا کہ مجمع اس کے پیچھے کھڑا ہو جائے۔ یہ شعور جمعی ہے، یہ عوامانہ شعور ہے کہ 10 لوگ سوچتے ہیں کہ کون آگے کھڑا ہوگا، کون نماز پڑھے گا۔ 10 لوگوں کی امامت، رہبریت ہم کسی جاہل کو نہیں دیتے۔ 10 لوگوں کی امامت جو صرف نماز پڑھانا ہے، نماز میں وہ آپ سے کلام نہیں کرتا، اللہ سے کلام کرتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی شرط رکھیے کہ عادل ہوگا، حلال زادہ ہوگا، قرت صحیح ہوگی، اچھی تعریف اور اچھا نام رکھنے والا ہوگا، تب جا کے ہم پیچھے کھڑے ہوں گے۔ مد مقابل آپ کو دوسرے مسلمانوں کے معاشرے ہیں، ان کی ایسی شرائط ہیں جو ممبر سے ہم بیان بھی نہیں کر سکتے کہ کیسے کیسے افراد امام جماعت بن سکتے ہیں جن کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی۔ یہ وہ عقل شیعہ تھی، یہ وہ عقل اجتماعی تھی جو کہاں سے ملی؟ آپ کو اسی فرش عزائے امام حسین سے ملی۔ پھر ہم نے کہا اس عالم میں جو اختلافات، جو جنگیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اس میں بھی آپ نے عقل دیکھی کہ ہر معاشرہ ظلم کے سامنے جھکتا ہوا نظر آیا، ہر سماج آپ کو ظلم اور ظالم کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہوا نظر آیا، لیکن ان سارے سماجوں میں اگر کوئی سماج اور معاشرہ وقت کے یزید کے مقابلے میں کھڑا ہوا تو حسین ابن علی کے چاہنے والے تھے یا اس سماج سے انسپائر تھے۔ اخوان المسلمین کی میں نے آپ کو مثال دی، مصر میں ایک انقلاب آیا اخوان المسلمین کا، ان کے درمیان بھی اختلاف تھا کہ ہمارے پاس صحیح و سند روایات موجود ہیں کہ اگر حاکم فاسق بھی ہو، فاجر بھی ہو، حبشی کالا غلام بھی ہو تو ہم اس کی اتباع کریں گے، اس کے خلاف قیام نہیں کر سکتے، حرام ہے۔ اور جب ان کا ایک طبقہ قیام کرتا ہے، پھر کسی عرب کنٹریز کی یونیورسٹی میں میٹنگ کی جاتی ہے، 2 سے 12 بلین ڈالر انویسٹ کیا جاتا ہے کہ یہ جو اخوان المسلمین کی حکومت ہے اس کو گرایا جائے، کیونکہ اگر یہ فکر مسلم معاشروں میں آ گئے تو یہ جتنے کنگڈم بنے ہوئے ہیں، جتنی بادشاہتیں بنی ہوئی ہیں، جو فاجر بھی ہیں، جو ظالم بھی ہیں، بلکہ 1 سال نہیں 1400 سال ایک فکر مسلم معاشرے پہ حاکم ہے، 1400 سال۔ یزید جیسے بنو امیہ، بنو عباس اسی فکر کو لے کر چلے، اور امام حسین وہ واحد نہضت اٹھانے والے امام ہیں جنہوں نے معاشرے کو شعور دیا کہ تم ظلم اور ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ۔ تو آپ مت سمجھیے کہ فرش عزا پہ آنے سے صرف 4 باتیں آپ سنتے ہیں، یہاں سے آپ کو تہذیب سکھائی جاتی ہے، یہاں سے آپ کو فکر حسینی بتائی جاتی ہے۔ اور ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اعلان امامت اگر قرآن کرتا ہے امیر المؤمنین کی، وہ حالت نماز میں کرتا ہے، جماعت میں کرتا ہے، کیونکہ تب میں جمعی کا پہ جمع ہو جاتے ہیں۔ خدا کو یہ جمع ہونا بڑا پسند ہے کہ اگر قحط آ گیا لوگ ملیں دعا کریں، گھر میں کوئی بیمار ہے 40 مومن جمع ہو جائیں دعا کریں، یہ جمع ہونا خدا کو بڑا پسند ہے۔ اسے کہتے ہیں مؤلفۃ القلوب۔ امام حسین فرش عزا پہ بلا کے آپ لوگوں کے دلوں کو جوڑنا چاہتے ہیں۔ میں نے بارز ترین مثال دی عراق اور ایران کی جنگ کی، 8 سال 2 ملک آپس میں لڑیں، صدیوں تک ان کے بیچ میں اختلاف ہونا چاہیے۔ دنیا کے کئی بھی ملک آپ دیکھ رہے جب ان کی جنگیں ہوتی ہیں نسلوں کی نسلیں آپس میں لڑتی رہتی ہیں، لیکن عجب ہے 8 سال لڑنے والے ملک 40 حسینی میں عجیب نظارہ نظر آیا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے پاؤں دبا رہا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کو پانی پلا رہا ہے۔ یہ کون ہے جس نے ایک شیعہ کو دوسرے شیعہ سے ملا دیا؟ یہ ابا عبداللہ الحسین ہے، یہ حسین کی محبت ہے، یہ عزاداری ابا عبداللہ ہے۔ تو سمجھو یہ عزاداری سماج کو بنانے کا نام ہے۔ مولا حسین فرماتے میں حکومت کی لالچ میں نہیں، میں جاہ طلبی کے لیے نہیں، میں نفس و ہوا و ہوس کے لیے نہیں، فرمایا میں اس لیے نکلا تاکہ اپنے رسول کی امت کی اصلاح کروں۔ تو جب تک معاشرہ صالح نہیں بنتا، یرثھا الا عبادی الصالحین، زمین کا ورثہ کن کو ملے گا؟ عباد الصالحین کو۔ تو اگر ہم امام زمانہ کے لیے زمینہ سازی کرنا چاہتے ہیں کہ مولا ظہور فرمائے یہ جوان چاہتے امام زمانہ کے لیے کچھ کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے ہم اصلاح کریں۔ اصلاح تب تک ممکن نہیں جب تک ہم اپنے معاشروں میں یکجہتی، یکسوئی پیدا نہیں کرتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک اجتماع کو خراب کرنے کے لیے دشمن نے جو سازش کی، سب سے پہلے انہوں نے فیملی پہ اٹیک کیا، کیونکہ معاشرہ بنتا ہے خانوادوں سے، کہ اگر خاندان کو تباہ کر دو معاشرے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو دا وار اگینسٹ دا فیملی، میں نے بک بتائی آپ کو، نوجوان جو باشعور ہیں اس بک کو ڈاؤن لوڈ کریں پڑھیں، لکھنے والا انگریز ہے، اس نے خود لکھا کہ ہمارے معاشروں کو کیسے تباہ کیا۔ معاشروں میں غیر شرعی شادیوں کو عام کیا گیا، دا وائٹ میرجز،
اکیلے لڑکا لڑکی رہ رہے ہیں، کسی نکاح کی ضرورت نہیں ہے، یا شادی کو اتنا مشکل کر دو کہ جوان شادی کی طرف جائے نہیں، یا حرام کاری کو اتنا آسان کر دو کہ یہ اس فعل شادی کی طرف نہ جائے، کہے کہ جب میرا کام باہر ہو جاتا ہے تو مجھے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ لوگوں کی گودوں سے بچوں کو نکال کے حیوانوں کو رکھا گیا۔ یہ کتے بلی کا کلچر، پہلے جو محبت دادا دادی رشتہ داروں کی آپس میں ہوتی تھی، کا پورا نظام فیملی ختم کر دیا گیا۔ فیمنزم کو عام کر دیا گیا، عورتوں کو آزادی کے نعرے کی خوشبو دکھا کے، نعرہ دکھا کے ان کو گھروں سے باہر لایا گیا، اور ان کو صرف ایک پروڈکٹ بنایا گیا تاکہ ان کو استعمال کیا جائے، اس کا فائدہ بھی کیپٹلزم کے جو کمرشلزم کی بنیاد پر ہے اس کا فائدہ لیا جائے۔ اب آپ جب فرش عزا پہ آتے، خدا نے آپ کو کون سے رول ماڈل دیے ہیں؟ سیدہ فاطمہ زہرا جیسا رول ماڈل۔ صلوات پڑھیں بی بی کی شان پہ۔ جناب زینب کبریٰ جیسا رول ماڈل۔ خدا نے ایسے رول ماڈل آپ کو دیے ہیں کہ جن کی بنیادوں پہ آپ اپنی نسلوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ امام حسین اپنے قیام کے لیے 4 چیزیں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پہلی وجہ حسین کربلا جا رہے ہیں، نُرِیَ الْمَعَالِمَ مِن دِینِک، کہ پروردگارا یزید نے اس سماج سے اسلام کی جو نشانیاں ہیں اسے ختم کر دیا ہے۔ شیعوں کے گھروں پہ علم ہوتا ہے، علم معالم ایک چیز سے ہے، 10 گھر ہوں گے لیکن جس گھر پہ علم ہوگا وہ دور سے پہچانا جائے گا یہ کس کا گھر ہے، کہ کسی علی والے کا گھر ہے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں شیعہ علم کیوں لگاتے ہیں، تو امام حسین بتا رہے لِمَعَالِمَ دِینِک، علم پہچان ہے آپ کی۔ کئی بیچارے نوجوان کہتے ہیں مولانا ایران جاتے وہاں تو کوئی علم نہیں، عراق جاتے ہیں ان کے گھروں پہ تو علم نہیں، لیکن یہ پاکستانی علم کیوں لگاتے ہیں؟ میں نے کہا ایک سماج ہے شیعہ سماج، 10 گھر ہیں 10 کے 10 شیعہ، 100 گھر ہیں 100 کے 100 شیعہ، لیکن ایک سماج ایسا ہے، ایک معاشرہ ایسا ہے جس میں 2 گھر شیعوں کے ہیں، 20 گھر اہل سنت کے ہیں، یا کسی اور کے ہیں، یا ہندوؤں کے ہیں۔ کسی جگہ پہ اظہار وجود کرنا پڑتا ہے، کسی جگہ پہ اظہار وجود کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ جہاں ہے ہی شیعہ وہاں میں کس کو بتاؤں گا کہ میں شیعہ ہوں؟ جہاں 100 کے 100 گھر ہی شیعہ ہیں تو وہاں کس کو بتانا کہ میں شیعہ ہوں؟ بتانا تو وہاں پڑتا ہے جہاں کسی کو پتہ نہ ہو کہ شیعہ ہیں۔ اور کمال کر دیا علم لگا کر کہ جب آپ پنجاب سے انٹیریئر سندھ کے اندر داخل ہوتے رحمیار خان میں، روہڑی سے، سکھر سے گزرتے ہوئے آتے ہیں، رات کے اندھیروں میں اگر 1000 گھر ہوں پتہ نہیں چلتا کس کے ہیں، لیکن 4 گھر شیعوں کے ہوں تو وہ 1000 گھر میں اپنا اعلان کرتے ہیں کہ اس گھر میں وہ رہتا ہے جو علی کو ماننے والا ہے۔ اعلان وجود، اظہار کرو، تقیے کا زمانہ نہیں، بتاؤ کہ کس کے ماننے والے ہو، حسین ابن علی کے ماننے والے ہو۔ تو گویا یہ ایک گھر اعلان کر رہا ہوتا ہے، مجھے گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں کہ بتاؤں کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں، میں علی ولی اللہ کا ماننے والا ہوں۔ میں نے علم لگا دیا، یہ معالم ہیں کس کے؟ عزائے حسین ابن علی کے، مکتب کے، کہ علم لگایا، دنیا کو پتا چلا اس گھر میں کون رہتا ہے، حسین کا چاہنے والا۔ کوئی پیاسا گزرے گا، کوئی اور پانی دے نہ دے، لیکن جس گھر پہ علم لگا ہے یہ ضرور پانی پلانے والے ہیں۔ کوئی مدد کرے نہ کرے لیکن اس گھر کے اندر رہنے والے ہماری مدد ضرور کریں گے۔ یہاں امام حسین فرماتے ہیں کہ میں اس لیے نکلا لِنُرِیَ الْمَعَالِمَ مِن دِینِک، تاکہ لوگوں کو بتاؤں کہ علم دین کیا ہے۔ یزید نے دین کے علم مطلب دین کو بلند کر کے بتاؤ۔ مثال کے طور پہ آپ کو کسی جگہ سے اٹھا کے کسی ایک ملک میں بھیجا جائے سوتے ہوئے، اور جب آپ کی آنکھیں کھلیں آپ دیکھو اس ملک کے روڈوں پر ہو، آپ سے پوچھا جائے بتاؤ یہ مسلم کنٹری ہے یا نان مسلم کنٹری ہے، تو کیسے پتا چلے گا؟ معالم دین کو دیکھ کے پتا چلے گا۔ کسی مسجد پہ نگاہ پڑی، روڈ پہ دیکھا خواتین جا رہی ہیں، سروں پہ دوپٹے ہیں، لباس بڑا محترم پہنا ہوا ہے، تو فوراً کہو گے بھائی جناب یہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ لیکن اگر کسی ایسے ملک میں آنکھ کھلی جہاں لباس کم تھا، جہاں فحاشی تھی، جہاں عریانی تھی، فوراً بولو گے یہ کس کا ملک ہے؟ غیر مسلم کا ملک ہے۔ اسے کہتے ہیں معالم دین، کہ معاشرے سے دین کی پہچانوں کو کیا کیا جائے؟ ختم کر دیا جائے۔ کہ یزید نے فسق و فجور پھیلا دیا۔ آج پاکستان میں اگر کسی سیاستدان کی شراب پکڑی بھی جاتی ہے تو کہتے ہیں شہد کا پانی تھا، کسی گویے کی شراب پکڑی جاتی ہے کہتے پیر صاحب کا پڑھا ہوا پانی تھا۔ کیوں جھوٹ بول رہا ہے؟ کیونکہ مسلم معاشرہ ہے،
اسے پتا ہے کہ مسلم معاشرے میں بھلے پیتا ہوں، لیکن اگر لوگوں کو پتا چلا تو بہت کرٹیسزم ہوگا میرے اوپر. یہ معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ یہاں کا کوئی گویا بھی شراب پیے، یہاں کا کوئی سیاستدان بھی شراب پیے. حالانکہ پورے ملک کو پتا ہوتا ہے یہ شرابی ہیں، کبابی ہیں، لیکن وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کیونکہ معاشرہ یہ ہے مسلم معاشرہ. اس چیز کو یزید نے ختم کر دیا تھا. آج اس چیز کو ختم کیا جا رہا ہے کہ جو قبیح ہے اسے حسن بناؤ، جو حسن ہے اسے قبیح بناؤ. اب یہ اہل منبر کو سوچنا چاہیے، قبیح کو قبیح کون بتائے گا، حسن کو حسن کون بتائے گا. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. اگر آپ کی 1 گھنٹے کی مجلس میں 10 منٹ یہ نہ بتایا جائے اس جوان کو کہ جوان برائی کیا ہوتی ہے، اچھائی کیا ہوتی ہے، تو یہ برائی کو پہچانے گا کیسے، یہ اچھائی کی طرف راغب کیسے ہوگا. یہ مائیں بہنیں جو مجلسوں میں آتی ہیں ان کو اہمیت حجاب کا نہ بتایا جائے، اس جوان کو غیرت کی اہمیت کا نہ بتایا جائے، تو یہ اپنی زندگی کو حسینی زندگی کیسے بنائے گا. یہ ایام عزا، یہ عشر امام حسین انسان کو حسینی تہذیب دیتا ہے کہ کربلا میں 4 سالہ بچی بھی اس پہ رو رہی ہے کہ میری چادر کو چھینا جا رہا ہے. سیدہ زینب ہر جگہ پہ یہی کہہ رہی ہیں کہ میری چادر کو چھینا جا رہا ہے. امام زین العابدین زندان شام میں یہ بتا رہے ہیں کہ میں ماؤں بہنوں اور پھوپھیوں کے ساتھ شرابیوں کے دربار میں لے جایا جا رہا ہے. غم اہل بیت کیا ہے؟ وہاں پہ علی اکبر کے سر کو نہیں دیکھ رہے، وہاں حضرت عباس کی کٹی ہوئی گردن کو نہیں دیکھ رہے، کیونکہ شہادت تو ان کا ورثہ ہے. وہاں غم یہ ہے کہ جو چیز معالم ہے اس کو یزید تباہ و برباد کر رہا ہے. آج مختلف پبلسٹی کے ٹولز موجود ہیں جو نظام شیطان کو پھیلا رہے ہیں. اس میں میڈیا لے لیں، سوشل میڈیا لے لیں، انسٹاگرام لے لیں، ٹک ٹاک لے لیں، فیس بک لے لیں، جگہ جگہ بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے. لیکن آپ کے زمانے میں ایک ٹول ابا عبداللہ الحسین نے آپ کو دیا ہے، وہ ہے منبر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، جو جوانوں کو بتاتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. صلوات پڑھے محمد وعلی. تو پہلی چیز لنوری معالم دینک، زیارت جامعہ گریمہ پڑھتے ہیں کہ موالاتکم علمنا اللہ معالم دیننا. اے اہل بیت رسول، یہ زیارتیں آپ کے لیے ہیں. علمنا اللہ، اللہ نے ہمیں سکھایا، بے موالاتکم، آپ کی ولایت کے ذریعے سے کہ معالم دین کیا ہیں. ولایت اہل بیت ہمیں بتاتی ہے کہ دین شناسی کیا ہے. اس لفظ قبح کو سمجھیں. قبح گناہ. کئی چیزیں 50 سال پہلے بری تھیں، آج بری نہیں ہیں. آج بری کیوں نہیں لگتی؟ کیونکہ آہستہ آہستہ اس گناہ کا قبیح جو ہونا تھا وہ ختم ہوتا گیا. آپ دیکھتے ہیں کہ والدہ بڑے حجاب میں، بیٹی کا حجاب نہیں ہے. کیونکہ والدہ جس جنریشن سے تعلق رکھتی ہے اس جنریشن میں حجاب کی بڑی ویلیو تھی. بیٹی کیونکہ 20s میں پیدا ہوئی ہے، اس جنریشن میں کیونکہ حجاب کی ویلیو نہیں ہے، اسکول میں اس چیز کی ویلیو کو بتایا نہیں جاتا، ٹی وی اور میڈیا پہ اس چیز کو عام کر دیا گیا، لہٰذا یہ بے حجاب ہے. تو جنریشن ٹو جنریشن انسان کی تربیت پہ افیکٹ ڈالتی ہے. 20 سال پہلے، 40 سال پہلے جو چیز بری تھی آج بری نہیں لگتی. میں اکثر مجالس میں مثال دے چکا ہوں کہ آج سے 40 سال پہلے اگر کوئی بندہ پھٹی ہوئی پینٹ پہنتا تو لوگ کہتے ہیں یہاں فقیر ہے، یہاں سینے کے لیے اس کے پاس بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہیں. اگر پہن کے روڈ پہ نکلتا تو 4 لوگ اس کو چمنیاں اٹھنیاں دیتے کہ جناب اچھے کپڑے جا کے لے لو. لیکن آج امیر ہوگا، مالدار ہوگا، پھٹی ہوئی جینزیں، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے گا، معاشرے میں کوئی اس پر اعتراض نہیں کرے گا. کیونکہ پہلے قبیح تھا، ابھی حسن بن چکا. پہلے برا تھا، اب اس برائی کو کیا بنا دیا گیا؟ اچھا بنا دیا گیا. یہ فیشن ڈیزائننگ کے ذریعے سے، یہ کپڑے مارکیٹ میں ایسے لا کے معاشرے میں کس کو پھیلا. اب کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ باپ کی ذمہ داری ہے، یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ فرام دا 7 ایئرز، جب بچی 7 سال کی اسے سکھایا جائے بیٹا حیا کیا ہے، بیٹا غیرت کیا ہے. دنیا کے کئی ممالک کو گھومنے کے بعد جو سب سے سخت ترین چیز ایک خطیب کو تبلیغ کے اندر لگی وہ یہ تھی کہ ہم لوگوں کو نمازی بنا سکتے ہیں، شراب چھڑوا سکتے ہیں، کئی چیزیں حدیثیں بتا کے ان کی گھٹی میں ڈالی جا سکتی ہیں، اور یہ شراب کو چھوڑ کے فرشازہ کے ذریعے سے نیک بن سکتے ہیں، نمازی بن سکتے ہیں، نماز شب پڑھنے والے بن سکتے ہیں. سب سے مشکل ترین چیز کسی انسان کی فطرت سے جو نکل گئی ہے دوبارہ اسے ڈالنا، وہ حیا ہے. جب کوئی حیا کا ٹیکا بن جائے، کوئی حیا کی ٹیبلٹ بن جائے کہ یہ ڈیلی کھائے سے حیا ملے. سب سے مشکل ترین چیز غیرت ہے.
غیرت باتوں سے نہیں آتی، حیا کلام سے پیدا نہیں ہوتا۔ یہ فرام دا 7 ایئرز، جب 7 سال کا یہ بچہ ہے، بچی ہے، اگر آپ نے اس وقت اس کو صحیح ٹریننگ دی، اس کے اندر حیا پنپے گا، اس کے اندر حیا بڑا ہوگا۔ کیونکہ حیا بائی ٹائم ڈیولپ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ لفظوں کے ذریعے سے انسان کے اندر حیا آ جائے۔ تو معصوم فرماتے ہیں میں مبعوث کیا، میں اس لیے نکل رہا ہوں لنری معالم من دین۔ دوسری چیز ونظہر الاصلاح فی بلادک، بلاد مسلمین سے اصلاح ختم ہو چکی ہے، لوگوں کا وہ جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے اسے بتائیں کہ گناہ کر رہے ہو۔ وقت کا حاکم صبح کی 2 رکعت نماز 4 رکعت پڑھا دیتا ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں جناب آپ نے 2 کو 4 کر دیا، کہتے ہیں آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، میں نے کم نہیں کیا ہے، میں نے تمہیں زیادہ پڑھا ہے، تمہیں ثواب زیادہ ہوگا۔ کہ معاشرے میں اصلاح کی بجائے کہ لوگوں کے اندر یہ جرت ختم ہو جائے۔ تیسری چیز وَيَعْمَلِ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ، مظلوم پروری ختم ہو گئے۔ مولا فرماتے میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ مظلوموں کی مدد کی جائے، میں اس لیے اعلان قیام کر رہا ہوں تاکہ جن پہ ظلم ہوتا ہے ان پہ ظلم نہ ہو۔ کتنا ظلم ہوا جناب ہانی ابن عروہ پہ، کتنا ظلم کیا زندانوں میں، کسی سے دشمنی ہے آپ اسے مار دیتے ہیں معاملہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس قدر معاشرہ بگڑ چکا کہ امام حسین کو شہید کیا، شہید کرنے کے بعد ان کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے گئے، ان کی بچیوں کو تماچے مارے گئے، کیونکہ شامات کے لوگ جو اہل شام تھے، شام فتح ہوا، انہوں نے کبھی رسول خدا کو نہیں دیکھا۔ اسلام کے ورژن ہیں، ایک ورژن امام حسین والا، ایک ورژن بنو امیہ والا۔ سب سے پہلا حاکم شام کا یزید ابن ابو سفیان، معاویہ کا بھائی، دوسرا حاکم معاویہ ابن ابی سفیان، تیسرا حاکم یزید ابن معاویہ۔ انہوں نے کبھی رسول کو نہیں دیکھا، انہوں نے کبھی اصحاب رسول کو، اہل مدینہ کو اتنا آتے جاتے نہیں دیکھا۔ انہوں نے دین کو جس زبان سے سنا تھا وہ بنو امیہ کی زبان تھی، اور وہ دین تھا کہ جس طرح آج ایک شیعہ نماز پڑھ ختم کرنے کے بعد تسبیح حضرت زہرا پڑھتا ہے، یہ تسبیح پڑھتے تھے سب امیر المومنین پہ۔ تب آپ دیکھتے ہیں 30,000 کا لشکر کربلا میں جمع ہو جاتا ہے، اور مولا حسین فرماتے ہیں مجھے قتل کیوں کرنے آئے ہو؟ آواز آتی ہے بغضا لابیک، حسین تیرے بابا کے بغض میں تجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ دشمن کا پروپیگنڈا اتنا زیادہ ہو جائے۔ اب یہ ابا عبداللہ الحسین ہے، امام زین العابدین، 2 خطبے دیتے ہیں یزید کی دربار میں، فرماتے ہیں میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں۔ وہ فصاحت، وہ بلاغت، بعض لوگ وہیں امام کا خطبہ سن کے گریے اور رونے میں شروع ہو جاتے ہیں، جن کے دلوں پہ اتنے سالوں سے بغض اہل بیت کو بھرا گیا تھا۔ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو ہم فرماتے ہیں یزید یہ بتائیے جس محمد کا نام لے رہا ہے وہ تیرا نانا تھا یا میرا نانا ہے؟ اس طرح سے سیدہ زینب نے اپنے خطبوں سے ان کے شعور کو، ان کے وجدان کو کیا کیا؟ بیدار کیا۔ کہتے ہیں کہ ایک نماز میں، نماز پڑھنے کے بعد یہ بدبخت امیر المومنین پہ سب کرنا بھول گیا، تو پیچھے سے کسی نے کہا کہ امیر ہمیں تو یہ بولا گیا تھا کہ سب کرنا ضروری ہے، حد الامکان واجب ہے، اس کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس نے کہا کیونکہ میں نے سب نہیں کیا میں اس کا کفارہ دوں گا۔ اس نے امیر المؤمنین پہ سب نہ کرنے کے کفارے میں ایک مسجد بنائی، جس مسجد کا نام ہی وہ رکھا گیا کہ یہ مسجد کیا ہے؟ یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ سب پہ امیر المؤمنین کیا جائے۔ جن کے ہاتھ چومنے چاہیے تھے، جن کے در پہ جا کے علم لینا چاہیے تھا، معاشرہ انہی کا کیا بن گیا؟ دشمن بن گیا۔ یہ فرش عزا ہے جس نے آپ کو غلام امیر المومنین بنایا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ چوتھی چیز فرمایا وَيَعْمَلُ بِفَرَائِضِكَ وَلِسُنَّتِكَ وَأَحْكَامِكَ، ایک ایسا معاشرہ جس نے واجبات کو ترک کر دیا ہے، ایک ایسا معاشرہ جس میں سنت رسول کو ترک کر دیا۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں مؤمن اے جوان، 3 طرح کی اصلاح ہے اگر تو اپنی کر دے خدا تمہارے معاملات کو آسان کر دے گا۔ فرمایا پہلی اصلاح من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین الناس۔ اے جوان سب سے پہلے اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ صحیح کر، تو اللہ ایک وعدہ دیتا ہے اگر تو میرے ساتھ اپنا کنیکشن صحیح کر دے گا تو میں تمہارا کنیکشن لوگوں کے ساتھ صحیح کر دوں گا۔ اگر تو اپنا تعلق خدا کے ساتھ صحیح کرتا ہے
تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہارا تعلق اور کنیکشن لوگوں کے ساتھ صحیح کر دوں گا. بعض لوگ ہیں دینداری چھوڑ دیتے ہیں. بھئی آپ دینداری کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ فلاں مولوی صاحب کو دیکھا، فلاں عالم صاحب کو دیکھا، ان سے ہم نے چند چیزیں دیکھ لیں، لہٰذا اب دیندار بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جیسے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا یہ بڑے بڑے داڑھی والے اتنی دہشت گردی کر رہے ہیں تو ہمیں داڑھی رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ خوارج اتنے نمازی تھے تو ہمیں دیندار بننے کی ضرورت نہیں. وہ مرجئہ کا عقیدہ کہ دل بس پاک ہونا چاہیے، دیندار بننے کی ضرورت نہیں ہے. میرے چوتھے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام پہلے شبہات دور کریں. آپ دیندار بنو. اگر کوئی دیندار نما شخص کوئی غلط کام کرتا ہے اس کی وجہ سے آپ کو دین چھوڑنے کا حق نہیں ہے کہ جناب فلاں نمازی تھا اس نے چوری کر دی، اس نماز کا فائدہ کیا؟ فلاں کی داڑھی تھی، سر پہ ٹوپی تھی اور اتنے لوگوں کو ٹوپی پہنا کے چلا گیا، تو کہا پھر اب ٹوپی رکھنے کا فائدہ کیا؟ عبادت کرنے کا فائدہ کیا؟ چوتھے امام یہ حکیم اہل بیت کس طرح سے انہوں نے نسل تشیع کی تربیت کی ہے. معصوم فرماتے ہیں 4 چیزیں دنیا میں ایسی ہیں ان کے پیچھے نہ جانا تجھے کبھی ملیں گی نہیں. 4 چیزیں اس کے پیچھے نہ جانا تجھے کبھی نہیں ملیں گی، حالانکہ ان 4 چیزوں کی تجھے سخت ضرورت بھی ہے لیکن پیچھے جاؤ گے تجھے ملیں گی نہیں. پہلی چیز لا عالما یستعمل علمہ، فرمایا کبھی بھی ایسا عالم نہ ڈھونڈنا یہ توقع کر کے کہ وہ 100% جو کہتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے. ایسا نہ مولوی تجھے ملے گا نہ ایسا تجھے عالم ملے گا. اگر کوئی ملے گا تو وہ امام معصوم ہے، کیونکہ ہر بندہ جائز الخطا ہے کہ فلاں پیش امام کے پیچھے ہم تو نماز نہیں پڑھتے، ہم نے اسے یہ دیکھ لیا. ہمارے استاد کہتے تھے کہ بہت پہلے، آج سے 40-50 سال پہلے کا محلے کا ایک بڑا عابد بندہ، متقی بندہ، ایک پیش امام صاحب جو بہت زیادہ عبادت میں عرفان میں مشہور تھے کہ پورا محلہ اس کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، لیکن دیکھا یہ بندہ مسجد میں آتا ہے، چھت پہ جا کے نماز پڑھتا ہے، مولوی صاحب کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. کسی نے جا کے پوچھا آپ کیوں نہیں پڑھا؟ کہا چھوڑ دیجیے ہمارے اپنے معاملات ہیں. کہ جناب نماز جماعت کا ثواب، پوری صف کھڑی، آپ پیچھے کیوں نہیں آتے؟ اب پرانے زمانے کی سوچ بتا رہا ہوں کہ مولوی کو کیسا ہونا چاہیے، لوگوں کی سوچیں دیکھیں. تو کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو کسی کے گھر پہ دیکھا تھا، یہ بڑے مرغے اور چرغے کھا رہے تھے. اب مولوی ہوتے ہوئے مرغے کھانا، کہ یہ تو عادل نہیں ہے، ان کو تو کھانا وہی کھانا چاہیے جو ہم نے سنا امیر المومنین ابلے ہوئے کدو کھاتے تھے، سوکھی ہوئی روٹی کھاتے تھے. چھٹے ماں فرماتے ہیں کبھی بھی ایسے عالم کی تلاش میں نہ نکلنا جس سے تم یہ توقع رکھو کہ 100% یہ جو کہتا ہے اس پہ کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے. فرما نہیں، اگر مسجد میں پیش امام ہے، کوئی مولانا ہے کہ اچھی شہرت رکھتا ہے، تم اس پہ کیا کرو؟ عمل کرو، اس کی اقتدا کرو. لیکن جتنا ڈیپ کے اندر جاؤ گے تجھے کوئی عالم نہیں ملے گا. جب عالم نہیں ملے گا تو عالموں کا کنارہ کرنا چھوڑ دو گے، عالموں کے ساتھ رہنا چھوڑ دو گے، اور جب عالموں کا ساتھ چھوڑو گے تو علم کا ساتھ چھوٹ جائے گا، اور جب علم کا ساتھ چھوٹ جائے گا تو بے عمل ہو جاؤ گے. دوسری چیز فرماتے ہیں کہ عملاً بلا ریا، فرمایا ایسا عمل بھی نہ ڈھونڈو، ڈھونڈ کے تھک جاؤ گے کہ جس عمل میں ریا نہ ہو. ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے میں نماز جماعت پڑھنے جا رہا ہوں کہ آج کے بعد نہیں جاؤں گا. بھائی کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہ محلے والے دیکھ رہے ہیں، کل بولیں گے یہ بڑا متقی ہے تو میں نماز جماعت نہیں جاؤں گا، ریا نہ ہو جائے. ہم تو گھر میں چھپ کے پڑھتے ہیں تاکہ عمل کیا رہے؟ خالص رہے. کہ نہیں، بعض عمل میں ریا ضروری ہے. جماعت میں جاؤ تاکہ دنیا دیکھے، جلوس میں آؤ تاکہ دنیا دیکھے، ماتم کرو تاکہ دنیا دیکھے، حسین حسین کہو تاکہ دنیا سنے اور دیکھے. فرمایا عملاً بلا ریا نہیں ہو سکتا. ایک بندہ روٹین سے نماز شب پڑھتا ہے، آج رات کسی نے اس کو اپنے گھر پہ دعوت دی، کھانا تھا، اب نماز شب کا وقت ہوا، اب ذہن میں شیطان وسوسہ لائے گا، جناب ابھی نماز شب پڑھو گے، یہ سمجھیں گے بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، تو لہٰذا نماز شب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا نہیں، ایسا عمل ہے ہی نہیں. تمہاری نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں ریاکاری نہیں کر رہا، لیکن اگر اس عمل سے ریا نکل رہا ہے، لوگوں کی نظر میں وہ عمل آ رہا ہے، اس عمل کو کرنے میں کوئی وجہ نہیں ہے. تیسری چیز فرمایا تعامن بلا شبہ، ایسی غذا کی تلاش میں نکلو جس میں کوئی شبہ نہ ہو. وہ غذا تجھے ملنے والی نہیں ہے. کسی کے گھر میں گئے، اس نے
مرغا رکھا ہے، اس نے کوئی گوشت رکھا ہے، اب آپ سوچنا شروع ہو گئے یہ گوشت جس دکان سے لیا تھا اس نے اللہ اکبر پڑھا تھا کہ نہیں، اس نے چھری صحیح سے چلائی تھی کہ نہیں. فرمایا ان سوچوں میں جاؤ گے تو گوشت سے بھی جاؤ گے اور بھوک مر جاؤ گے، کھانے سے بھی چلے جاؤ گے. تو فرمایا اتنی ڈیپ میں نہیں جانا. ہاں جس کے گھر جا رہے ہو دیکھا کرو فرد متدین ہے کہ نہیں، کمائی اس کی اچھی ہے کہ نہیں. لیکن اگر مشہور زمانہ ہے کہ جناب راشی ہیں، جناب فاسق ہیں، جناب فاجر ہیں، ان کی کمائی اچھی نہیں ہے، اس کے گھر میں کھانا کھانا کیا ہے؟ حرام ہے. لیکن عام سا مومن ہے، آپ کو پتا ہے رزق حلال کماتا ہے، اب اس میں اتنی جستجو اور تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. آخری چیز فرمائے صدیقاً بلا عیب. ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جاؤ گے لیکن کبھی ایسا دوست تجھے نہیں ملے گا جو دوست بغیر عیب کے ہو. ہاں ہر بندے میں عیب ہیں، کسی میں غصہ زیادہ، کسی میں تھوڑی بہت عیب ہیں. اب مولا فرماتے ہیں ایسی دوست کی تلاش میں نکلو کہ مجھے ایسا دوست چاہیے جس میں کوئی عیب ہو ہی نہیں. فرماتے ہیں اکیلے رہنے سے اچھا ہے کسی صالح بندے کو اپنا دوست بنا دو. اب ہر بندے میں عیب ہیں، دو عیب تمہارے اندر ہیں، دو عیب اس کے اندر. لیکن کسی فاسق کو نہ بنانا، فاجر کو نہ بنانا. جسے بھی دوست بناتے ہو یہ توقع نہ رکھا کرو کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، یا اس کی ذاتی زندگی کے اندر نہ جھانکا کرو کہ آج میرے ساتھ تھا، کل کہاں گیا تھا، رات کہاں گزاری تھی. تمہیں جاسوسیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اگر معاشرے میں مسجد میں آنے والا ہے، نمازی ہے. ماسو فرماتے ہیں دو چیزیں دیکھا کرو. مولا کون سی چیز؟ فرمایا ایک دیکھا کرو وفائے عہد کرتا ہے کہ نہیں، زبان کا سچا ہے کہ نہیں، امانت دار ہے کہ نہیں. اگر یہ دو خصوصیتیں اس کے اندر ہے، یہ اس قابل ہے کہ اسے کیا بنایا جائے؟ دوست بنایا جائے. ہمارے مولانا کہتے ہیں کہ جوان تنظیمی جوان تھے. ایک جوان مسجد میں نماز پڑھنے آ رہا تھا تو اسے کہا جناب آپ مسجد میں نہیں آتے، آپ جلوس میں نہیں آتے، آپ دفاع مقدس کے جلوس میں نہیں آتے، ہم مرکزی پروگرامز کرتے ہیں آپ یہاں پہ نہیں آتے. اس نے کہا بھائی ان پروگراموں مجھے جانا پسند نہیں ہے، میں نہ دفاع مقدس میں آتا ہوں، نہ دھرنوں میں آتا ہوں، نہ کیا کبھی کبھی نماز پڑھنے آتا ہوں. تو کہا کہ پھر کیا ہوا؟ ہم نے کہا بھائی اس کی ضرورت نہیں ہے، ایسا جوان ہماری محفل میں آ کے کیا کرے گا؟ عالم نے کہا اسی کو تو لاؤ محفل میں. اگر یہ تمہیں جھوٹ بولتا کہ مجھے پسند ہے تو برا تھا. اس نے تجھے کیا بتایا؟ سچ بتایا کہ جناب ایسی جگہوں پہ میں نہیں جاتا. مطلب زبان کا کیا ہے؟ سچا ہے. اس بندے کو اس محفل میں لاؤ، پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر دین کی محبت کو پیدا کرو. دین ایک دن میں کسی کو آپ دیندار نہیں بنا سکتے. آہستہ آہستہ بچوں کو محفل اہل بیت میں لایا جاتا ہے. وہاب قلبی بھی کرسچن تھا، کردار امام حسین سے حسینی بنا. جناب زہیر کو کتنی مرتبہ امام نے قاصد بھیجے، کتنی مرتبہ پیغامات بھیجے، لیکن آخری پیغام میں جناب زہیر بنا. تو ہر چیز کی ترکیب اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے. فرمایا اگر تو اپنا تعلق اللہ کے ساتھ صحیح کرے، خدا تمہارا تعلق بندوں کے ساتھ صحیح کر دے گا. کہ میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اگر مسائل ہیں، دنیاوی مسائل ہیں، رزق کے مسائل ہیں، اللہ کے ساتھ صحیح ہو جا، خدا تیرے یہاں کے سارے مسائل حل کر دے گا. ایک جوان تھا امام کی خدمت میں آیا کہ مولا بڑی تنگی ہے. کل ایک واقعہ سنا، آج دوسرا سنا رہا ہوں. امام نے اس کے لیے دعا کی. یہ جوان باہر نکلا، اس نے دیکھا گلی کے اندر ایک انگوٹھی پڑی ہے، بڑی قیمتی انگوٹھی. سیدھا گیا انگوٹھی بیچنے والوں کی بازار میں، قیمت کروائی. انہوں نے کہا جناب یہ تو بہت زیادہ مہنگی انگوٹھی ہے، بہت زیادہ مہنگی ہے. کس کی ہے؟ کہ میرے نہیں ہے، راستے سے ملی ہے، میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا ہمیں پتا ہے یہ مہنگی انگوٹھیاں فلاں یہودی ہے وہ پہنا کرتا ہے، شاید اس کی انگوٹھی ہو. یہ اس یہودی کے پاس پہنچتا ہے، کہتا ہے یہ آپ کی انگوٹھی ہے؟ وہ نشانیاں بتاتا ہے، ہاں ہماری انگوٹھی ہے. یہودی پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے اے جوان مسلم، اے جوان مومن، اے جوان متدین، پہلے یہ بتا کہ اگر کسی اور کو یہ انگوٹھی ملتی وہ سیدھا اپنی جیب میں رکھ کے چلا جاتا. کون سی چیز ہے جس نے تجھے میرے در پہ لایا؟ امانت داری، کہ تو نے اتنی قیمتی چیز مجھے آ کر واپس دی. اس نے مسکرا کر کہا کہ یہودی، قیامت کے دن تجھے بھی اٹھایا جائے گا، مجھے بھی اٹھایا جائے گا. تو اپنے نبی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، میں اپنے نبی کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا. اب یہاں پہ موسیٰ بیٹھے ہیں، یہاں پہ حضرت رسول بیٹھے ہیں، اور یہاں تو بیٹھا ہے، یہاں میں بیٹھا ہوں. تو وہاں پہ رسول کے سامنے رسول مجھ سے پوچھیں گے کہ تو میری امت کا ماننے والا تھا،
تم نے مجھے موسیٰ کی امت کے سامنے کیا کر دیا؟ شرمندہ کر دیا. کہ میں برائی اس لیے نہیں کرتا کہ قیامت کے دن رسول خدا میرے عمل کی وجہ سے کبھی شرمندہ نہ ہوں. آج ہم کس امام کے ماننے والے ہیں؟ حضرت حجت امام زمانہ سلام اللہ علیہ. صلوات پڑھے مولا کی شان پر. تو ہم نے کس کو سرخرو کرنا ہے؟ اس جوان نے امام زمانہ کو سرخرو کرنا ہے. فرمایا اپنا اور اللہ کے درمیان تعلق صحیح کر، خدا لوگوں کے درمیان تعلق صحیح کر. دوسری چیز نہج البلاغہ، مولا فرماتے ہیں جس نے اپنی آخرت کو صحیح کیا خدا اس کی دنیا کو صحیح کر دے گا. ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ میری آخرت تو کہیں خراب نہیں ہو رہی، اور اگر تم نے یہ فکر رکھی تو خدا تمہاری دنیا کو صحیح کر دے گا. بہت بڑے عالم دین آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی 8 سال کی عمر سے شوق دین، اصفہان کے رہنے والے، چھوٹا سا گاؤں. کہتے ہیں 8 سال کی عمر سے مکتب میں جاتا تھا، دینی تعلیمات پڑھتا تھا. جب میں 11 سال کا ہوا تو وہ تعلیم وہیں تک تھی، اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مجھے اصفہان جانا پڑتا. تو اپنے والد کو کہا کہ بابا میں اصفہان چلا جاؤں. انہوں نے کہا بیٹا آپ کی عمر 11 سال ہے، چھوٹا بچے ہو، کھانے کا مسئلہ، کپڑوں کا مسئلہ، اکیلے تکو تنہا دروس پردیس میں کس طرح رہو گے؟ یہ تمہارے بس کی بات نہیں. لیکن شوق دین، نور دین، ہدایت کا اتنا شوق کہ باپ میں نے جانا ہے، میرا دل یہاں نہیں لگ رہا. باپ نہ مانا. رات کو والد سو جاتے تھے، پھر آ کے والد کے پاؤں بیٹھ جاتے تھے، اپنے ہاتھ سے پاؤں دباتے تھے تاکہ بابا راضی ہو جائیں. کہ میں نے اتنا رویا کہ بالآخر میرا باپ راضی ہو گیا. کہ مجھے چھوڑ کے آئے اصفہان کا مدرسہ صدر غالباً، اس کے اندر داخلہ کروایا، واپس آ گئے. 4 مہینے کہتے ہیں بڑے شوق کے ساتھ، بڑے ذوق کے ساتھ میں نے پڑھائی کی. 4 مہینے کے بعد سردی کا موسم شروع ہوا، شدید برف باری اصفہان میں. مدرسے کا صحن برف سے بھر گیا، گلیاں برف سے بھر گئیں، حجرے ٹھنڈے، کمرے ٹھنڈے. کہتے ہیں ان 4 مہینوں میں میرے اوپر مال اور رزق کی بڑی تنگی آئی. یہاں تک کہ کمرے میں روشنی چلانے کے لیے شمع چاہیے ہوتی تھی، موم بتی. گرم کمرہ کرنے کے لیے کوئلے لینے پڑتے تھے. کھانا میرا ختم ہو چکا، جو بچی ہوئی سوکھی روٹی تھی اس روٹی سے میں اپنا گزارا کرتا تھا. کہ اسی عالم میں کمرے میں کانپ رہا تھا. اور انہی ایام اور دنوں کے درمیان میرے والد گاؤں سے اٹھ کے اصفہان آ گیا تاکہ بیٹے سے جا کے ملوں. اب جیسے کمرے میں آئے تو کمرے میں روشنی نہیں، کمرہ ٹھنڈا پڑا ہوا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، بیٹے کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے ہوئے ہیں. کہ فوراً میرے والد نے ڈانٹنا شروع کر دیا. ابو الحسن میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. ضد لگا دی کہ میں نے مدرسے جانا ہے، مدرسے جانا ہے، مدرسے جانا ہے. دیکھو کیا حالت بنائی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، سردی کا مسئلہ ہے، بیمار پڑ جاؤ گے، اگر کنویں ہو جاتا تو ہم کیا کرتے ماں باپ. 11 سال کا بچہ کہتے میں حجرے سے باہر نکلا، صحن کے بیچ میں کھڑا ہو گیا، آسمان کی طرف دیکھا. کہا نا تو اپنی آخرت بنا، خدا تمہاری دنیا بنائے گا. تو اپنا معاملہ رب کے ساتھ صحیح کر، خدا بندوں کے ساتھ تیرے معاملات کو صحیح کرے گا. کہتے ہیں مجھے بڑا عشق تھا امام زمانہ سے. میں نے کہا مولا یہاں آیا ہوں آپ کے مکتب کا علم پڑھنے کے لیے، اور آپ لوگوں نے کہا جو ہمارے راہ پہ چلے گا اس کی مشکلات کو حل کرنے کا بندوبست بھی کون کریں گے؟ ہم کریں گے. آپ نے کہا جس کے پاس امام ہے اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کہا ہم وہ ہیں جن کا وارث ہے، ہم لاوارث نہیں ہیں. مولا اب یہ میرے والد مجھے لے جائیں گے لیکن مجھے یہاں رہنا ہے، علم دین حاصل کرنا ہے. کہتے آنکھوں سے آنسو بارش کی طرح بہ رہے تھے امام زمانہ کے ساتھ. استغاثہ. اچانک مدرسے کا دروازہ کھٹکا، خادم مدرسہ دوڑا گیا، دروازہ کھولا. کہ ابو الحسن کو بلاؤ. خادم نے کہا بچے کوئی کسی کو کام ہے تمہارے ساتھ. اب مجھے کوئی اصفہان میں جانتا نہیں، دوڑا دروازے پہ گیا. ایک نورانی وجود کھڑا تھا. اس نے کہا ابو الحسن تمہارے کمرے میں موم بتیاں پڑی ہیں، ذرا اس کو غور سے دیکھو، پیچھے بہت موم بتیاں پڑی ہیں. کہ اپنا ہاتھ آگے لاؤ، کچھ پیسے میرے ہاتھ پہ رکھے. کہ ان ہاتھوں سے جا کے کوئلے لینا، کمرے کو گرم کرنا، کھانا لینا، کیونکہ تمہارے حجرے میں مہمان آیا ہوا ہے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تم اس کا ماننے والے ہو جو اپنی قوموں کا خیال بھی رکھتے ہیں، جو اپنی شیعوں پہ نظر بھی رکھتے ہیں. کہتے ابھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون ہے. میں نے لیا
کمرے کے اندر گیا، والد نے پوچھا بیٹا کون تھا؟ میں نے کہا بابا، کہا موم بتیاں پڑی ہیں، کمرے میں روشنی نہیں تھی، ڈھونڈا موم بتیاں مل گئیں، کہا کچھ پیسے دے کر گئے اور کہا کہ اس سے کوئلے لے لینا، کمرے کو گرم کر لینا، کھانا لے لینا، تمہارے کمرے میں مہمان موجود ہے، اور اسے کہنا کہ تو اس کا ماننے والا ہے، اس قوم سے تعلق رکھتا ہے جن کا وارث ابھی زندہ ہے۔ کہتے میرے والد کھڑے تھے، یہ سن کے گھٹنوں کے بل بیٹھے اور زار و قطار رونے لگے، کہنے لگے بیٹا تو 11 سال کا ہے، تجھے امام زمانہ پر ایمان ہے، لیکن وائے ہو مجھ پہ، میں بوڑھا ہو گیا اور میں تیرے لیے پریشان ہوں کہ تجھے کون سنبھالے گا؟ تو جن کی راہ پہ چلا ہے وہی تجھے سنبھالنے والے ہیں، کہ تو اپنی اصلاح کر، پھر دیکھ ہم تمہارے معاملات کو کس طرح سے صحیح کرتے ہیں۔ اگر تو اپنی اصلاح نہیں کرے گا تو ہماری طرف سے بھی معاملات کی اصلاح نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ فرمایا 3 چیزیں اگر انسان پیدا نہ کرے، ایک رب کی معرفت، دوسرا رب کی محبت، تیسرا محبت کے بعد اس عمل پہ نہ اترے۔ مجلس ازاں آپ کے دلوں میں معرفت پیدا کرتی ہے۔ آپ یہاں کیوں آئے؟ کیونکہ آپ کے دلوں میں محبت تھی۔ ایک قدم انسان پیچھے ہے، اور وہ قدم کون سا ہے؟ عمل کا قدم ہے۔ اب آؤ کربلا میں ذرا دیکھو محبت کتنی تھی۔ غلام ہے، نام ہے جون، غلام ابو ذر، غلام علی، غلام امام حسن، غلام امام حسین، پوری زندگی گزار دی غلامی میں۔ بوڑھا تھا، بعض روایات میں ہے کہ 90 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی۔ جناب جون ہیں، جناب سعید ہیں، کچھ ایسے اصحاب کربلا ہیں جن کی عمریں بہت زیادہ ہیں۔ امام کی خدمت میں ہے کہ مولا میں بھی چاہتا ہوں کہ کربلا میں اپنی جان آپ پہ قربان کروں۔ امام نے دیکھا جون کو، بوڑھا ہے، کہ تمہاری پوری زندگی ہماری غلامی میں گزری ہے، ہم نے تم سے جہاد کو اٹھا لیا۔ جون زندگی کے آخری دن ہے، سکون کے ساتھ مدینے میں گزار۔ کہا مولا میرا دل ہے میں اپنی جان آپ پہ قربان کروں۔ کہا جون میں حسین اجازت نہیں دے سکتا، بوڑھے ہو۔ اب اگر غلامی کا شوق بھی ہے تو میرے بعد جو امام ہیں وہ زین العابدین ہیں، جا کے ان کی غلامی کر۔ کہتے خیمے امام زین العابدین میں آئے، مولا فرماتے میں نے محسوس کیا کہ کوئی ہے جو میرے قدموں پہ سر رکھ کے زار و قطار رو رہا ہے۔ آنکھیں کھولیں، کیا دیکھا جناب جون، اشارہ کیا اوپر آئیے، قدموں کو جمع کیا امام نے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کہ آپ کے بابا سے اس نے جہاد مانگا لیکن اجازت نہیں دے رہے، کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جہاد اٹھا لیا آخری زندگی کا۔ جب بابا خود جہاد کا فریضہ اٹھا رہے ہیں تو آپ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کہ مولا وہ غلام کیسا جو اچھے وقتوں میں ساتھ رہے، برے وقتوں میں ساتھ چھوڑ دے، آپ سفارش کریں۔ ملتا ہے اس نے ایک جملہ کہا کہ مولا کہیں ایسا تو نہیں مجھے اس لیے نہیں بھیجا جا رہا کہ میرا رنگ کالا ہے۔ امام حسین سے سفارش کی امام زین العابدین نے، اور جیسے ابا عبداللہ کو پتا چلا، اس نے کہا مولا کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے کہ میرا رنگ کالا ہے، کیونکہ عرب حبشی غلاموں کو بہت کم سمجھتے تھے۔ اس نے جیسے کہا مولا میرا رنگ کالا اس وجہ سے تو نہیں، کہتے ابا عبداللہ الحسین نے اپنی باہوں کو پھیلایا کہ جون میرے سینے سے لگ جا۔ وہ اور ہیں جن کے یہاں رنگ دیکھا جاتا ہے، ہم اور ہیں جن کے یہاں کرداروں کو دیکھا جاتا ہے۔ یہاں رفتار دیکھی جاتی ہے، رنگ نہیں دیکھا جاتا۔ کہا میں تجھے اجازت دیتا ہوں۔ کہتے اتنا بوڑھا تھا، مولا اسے گھوڑے پہ سوار کرانا چاہتے تھے لیکن اس کے قدموں میں تاب و طاقت نہیں تھی کہ گھوڑے پہ بیٹھ سکے۔ کہا مولا کوئی مسئلہ نہیں، میں پیدل جاؤں گا۔ کمر جھکی ہوئی، کس کے کمر پہ کپڑا باندھا، ہاتھ میں نیزہ و تلوار لیا اور وسط میدان میں گیا۔ اے لشکر یزید، میں غلام حسین ابن علی ہوں، میں ان کا غلام ہوں جن کے یہاں موت کا کوئی خوف نہیں ہوتا، جو جہاد پہ فخر کرتے ہیں۔ ابن سعد کو خبر ملی کہ یہ کون ہے بوڑھا جو آوازیں دے رہا ہے، رجس پڑھ رہا ہے، للکار رہا ہے؟ کہ غلام حسین ہے۔ کہ امیر ایک تیر کی مار ہے، ایک نیزے کی مار ہے، ذرا اجازت دیں اسے مار دیں۔ ابن سعد نے کہا تو اس غلام کو نہیں جانتا، میں جانتا ہوں، اس گھر کا بچہ جون سے محبت کرتا ہے، اس نے سب کو اپنے گھٹنوں پہ بٹھا کے بڑا کیا ہے۔ کہ امیر پھر کرنا کیا ہے؟ کہ اسے اس طرح مارو کہ میں حسین کا تڑپنا دیکھوں، تیر کا نہیں، تلوار کا نہیں، نیزہ کا نہیں۔ امیر پھر کیسے مارے؟ کہ گھوڑوں پہ سواروں، ہاتھوں میں پتھر لیں،
اس بوڑھے کو دور سے پتھر مارے، اتنے پتھر مارو کہ یہ گر کے زمین پہ گرے، اور حسین اس کا تڑپنا دیکھیں۔ تاریخ کربلا لکھتی ہے جناب جون کو اتنے پتھر مارے گئے، یہ زخمی ہو کے زمین پہ گرے۔ چند ایسے اصحاب ہیں جن کے جنازوں پہ ابو عبداللہ گئے، ہر صحابی کے بدن پہ نہیں گئے۔ ان میں سے ایک کا نام ہے جناب جون، کہتے مولا دوڑے دوڑے آئے، جون غنودگی کے عالم میں تھا، اور اچانک اس نے محسوس کیا کہ میرا سر کسی کی گود کے اندر پڑا ہوا ہے۔ لشکر یزید کا سپاہی کہتا ہے یہ سارا منظر میں دور سے دیکھ رہا تھا، کہتا میں نے زندگی میں نہ ایسا غلام دیکھا، میں نے زندگی میں نہ ایسا آقا دیکھا۔ کہ کیا دیکھا تو نے؟ کہ جیسے سر گود میں رکھا حسین نے، غلام نے پھر اپنا سر خاک کربلا پہ رکھ دیا، گویا کہہ رہے ہوں گے مولا یہ گود علی اکبر کے لیے بنی ہے، مولا میرا سر اس گود کے قابل نہیں ہے۔ کہتے ہیں پھر حسین نے گود میں رکھا، پھر اس نے جھٹک کے سر کو خاک کربلا پہ گرا دیا، تیسری بار سر رکھا، پھر اس نے سر خاک پہ گرا دیا۔ کہتا ہے وہ منظر جو آج تک میں نے کسی آقا کی محبت کا غلام سے نہیں دیکھا، وہ یہ منظر تھا کہ جب غلام راضی نہ ہوا کہ سر آقا کی گود میں ہو، تو میں نے دور سے یہ منظر دیکھا کہ حسین نے اپنے سر کو جھکانا شروع کیا، جھکانا شروع کیا، جھکانا شروع کیا، یہاں تک کہ حسین نے اپنا رخسار جون کے رخسار پہ رکھ دیا اور کانوں میں کہا اللہم بید وجہہ طیب ریحہ۔ کہ جون وہ اور ہیں جو کہتے ہیں رنگ دیکھا جاتا ہے، دعا کیا ہے خدا قیامت کے دن اس کے چہرے کو نورانی اور سفید بنانا، اس کے بدن کو خوشبودار بنا دینا۔ کہ تو اپنا معاملہ صحیح کر، یہاں تیرا معاملہ وہ صحیح کریں گے۔ مجلس حسین کا مقصد ابا عبداللہ سے اپنا ربط، قلبی رابطہ مضبوط کرو۔ جب وہ ان غلاموں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، دو جملے امام زمانہ ہمارے لیے بھی تو بول سکتے ہیں نا۔ کیوں کہا جب بھی مجلس میں جاؤ یہ تصور کرو یہ تیرے زندگی کی آخری مجلس ہے۔ کہ اس طرح سلام کرو جس طرح زینب کبریٰ نے سلام کیا، اس طرح سلام کرو جس طرح ننھی سی سکینہ نے سلام کیا۔ دن بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں، فرمایا جس نے جتنی خیرات جمع کرنی ہیں دنوں میں جمع کر لیں۔ کئی ایسی چیزیں ہیں مرنے کے بعد انسان پچھتاتا ہے۔ قیامت کے دن کا نام ہے یوم الحسر، ہر بندہ حسرت کھائے گا، کاش میں نے زیادہ جمع کیا ہوتا۔ کہ ابن شبیب اگر رونا ہے تو میرے جد حسین پہ گریہ کیا کرو، رونا نہیں آتا تو کم از کم رونے جیسی شکل بنا لیا کرو۔ دلوں کو کربلا لے جائیں، نام حسین سب کو آتا ہے، جسے سلام نہیں آتا امام حسین کا نام لے، اور دعا کریں کہ خدا ایک محرم ایسا بھی لائے جس میں امام زمانہ کا ظہور ہم سب کو دیکھنے کو نصیب ہو۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین کی صدا بلند ہو۔ السلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین وعلی۔ سب مل کے آواز گونجنی چاہیے، السلام علی حسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب۔ میرا
میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب بہن کی نگاہ حسین کی پامال لاش پہ پڑی، بڑی حسرت سے حسین کے بدن کو دیکھا، رو کے عرض کیا میرے اللہ میرا حسین ایسا تو نہ تھا۔ وہ اماں زہرا نے چکیاں 20 کے بالا تھا، میرے اللہ میرا حسین اس قابل تو نہ تھا کہ اس کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے۔ جس لائی نے گھوڑے دوڑائے تھے ابن سعد کے پاس آیا، کہنے لگا ابن سعد جب میں نے حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے میں نے اپنے کانوں سے حسین کی پسلیاں ٹوٹنے کی آواز سنی تھی۔ اللہ جانے یہ منظر سیدہ زینب نے کیسے دیکھا۔ 40 سال خون روتے رہے، کبھی گوشت کی دکان پہ روتے تھے، کبھی وضو کرتے کرتے پانی کو دیکھ کے روتے تھے، کبھی کسی جوان کی شادی میں جاتے تھے، کہتے تھے ہائے میرا علی اکبر، کبھی کسی چھوٹی بچی کو دیکھتے تھے، کہتے تھے ہائے زندان شاہ، ہائے میری ننھی سی سکینہ۔ اتنا روئے لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، مولا پانی کو دیکھ کے روتے آئے، شادی میں جاتے ہیں روتے آئے، مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے۔ فرمایا ہاں شہادت میرا ورثہ ہے۔ اے مومن مسلم تو نے قرآن پڑھا ہے، یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا، زندہ تھا، یعقوب نے صرف خون بھرا کرتا دیکھا تھا، اتنا روئے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آنکھیں سفید ہو گئے، لیکن میں نے اکبر کے سینے میں برچھی دیکھے، میں نے 6 مہینے کے گلے میں تیر دیکھا، میں نے قاسم کے لاشوں کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھا۔ لیکن تو سچ کہہ رہا ہے، اکبر کے سینے میں برچھی لگنا میرا ورثہ تھا، علی اصغر کے گلے میں تیر لگنا میرا ورثہ تھا، قاسم کی لاش کو گٹھڑی میں اٹھانا ہمارا ورثہ تھا۔ لیکن اے پوچھنے والے تو نے میرے ساتھ انصاف نہ کیا، یہ بتا کیا ماؤں بہنوں کے ساتھ وہ بازاروں میں جانا، شرابی کے دربار میں 8 گھنٹے کھڑا رہنا، کیا یہ بھی سجاد کا ورثہ تھا؟ اس قدر روتے پورا مدینہ گھبرا جاتا تھا۔ قصائی اپنے گوش پہ کپڑا رکھ دیتے، ایک دن قصائی کپڑا رکھنا بھول گیا، مولا زین العابدین کی نگاہ گوش پہ پڑی، زمین پہ بیٹھے، آئے میرا غریب الوطن بابا،
ہائے میرا 3 دن کا پیاسا بابا، قصائی نے جلدی جلدی سے کپڑا رکھا، مولا میں معافی چاہتا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا آنے والے ہیں۔ 3 ایسے سوال کیے، پورے بازار میں کوہرام بپا ہوا کہ قصائی میرے سوال کا جواب دے، یہ جو کٹا ہوا حیوان ہے تو نے کاٹنے سے پہلے پانی پلایا تھا یا نہیں؟ مولا میں مسلمان ہوں، پانی پلاتا ہوں۔ رو کے کہنے لگے ہائے میرا 6 مہینے کالی اصغر خشک زباں ہونٹوں پہ پھیرتا رہا، کسی کو رحم نہیں آیا۔ میرے 4 سالہ سکینہ ایک ایک گھونٹ کے لیے تماچے مارے گئے۔ قصائی میرے دوسرے سوال کا جواب دے۔ جی میرے مولا، ابھی قربانی کی عید گزری ہے، یہ شیعوں کو امام کی نصیحت ہے۔ فرمایا قصائی یہ بتا، جب تو اس حیوان کو ذبح کر رہا تھا کوئی اور حیوان تو دیکھ نہیں رہا تھا؟ مولا میں آپ کا ماننے والا ہوں، میں نے پیچھے جا کے ذبح کیا تھا۔ ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا، ہائے میری پھوپھی زینب وہ 70 قدموں سے دیکھ رہی تھے، وشم رجال سنالا صدرے۔ تو نے اتنا خیال کیا حیوان کو نہ دیکھے، کربلا میں بہن دیکھتی رہی، بھائی کٹتا رہا۔ آخری سوال بڑا سخت سوال تھا، قصائی یہ بتا، جس چھری سے کاٹا تھا کیا تو نے تیز کیا تھا یا نہیں؟ کہتا مولا مجھے پتا ہے جب چھری چلائی جائے تو اسے تیز کرنا ہوتا ہے۔ کہنے لگے ہائے میرا غریب بابا، وہ خنجر کند سے میرے بابا کا گلا کاٹا گیا۔ امام زمانہ زیارت الہیہ میں فرماتے ہیں میرا سلام کربلا کے اس شہید پہ جس کا گلا پیچھے سے کاٹا گیا۔ فریادیں کرتی رہی، نہ کاٹ میرا پیاسا حسین۔